بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 55 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 91 سے 96 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم انہی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ یعنی یہودیوں سے۔ کیا بات کہی جاتی ہے؟ آمینوا بما انزل اللہ، ایمان لے کر آؤ ان تمام کتابوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو یہ آگے سے یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ مراد ہے اس سے تورات، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے جو ان یہود کی طرف نازل کی گئی تھی تورات، تو یہود یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس تورات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں آسمانی، ہم اس کا کیا کریں گے؟ ہم اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ صرف تورات کے اوپر تو ایمان لاتے تھے، اس کے علاوہ جو باقی کتابیں تھیں، برحق کتابیں تھیں، جیسے کہ انجیل ہے، قرآن مجید ہے، ان کا یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ آسمانی کتابیں اس کتاب کی تصدیق کرنے والی جو کتاب ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے انجیل ہے یا قرآن مجید ہے، یہ کتابیں ان کے پاس موجودہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں، تورات کو حق اور سچ بتانے والی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کتابوں کے اوپر بھی مان لیا جائے، لیکن یہ یہود مدینہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد اور اناد کی وجہ سے ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود مدینہ تورات کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں تھیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا کرتے تھے، جن میں سے سر فہرست قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو 3 طریقوں سے یہاں پر رد کیا ہے۔ پہلا رد اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جب ایک کتاب برحق ہے اور وہ دلیل قطعی سے، دلیل حق سے ثابت ہے، تو پھر اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوتا، آپ اس بات کے اوپر کلام کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان تو لیں، لیکن ہمیں یہ والی بات ہی ثابت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہے۔ پھر تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں اشکال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ جب کسی کتاب کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونا، جب کسی کتاب کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہے، تو پھر صرف حسد کی وجہ سے اور ہمارے نبی کے اوپر نہ اترنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا، یہ زیادتی ہے۔ تو ایک اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے۔ دوسرا رد اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے کہ جو کتابیں خود ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں، تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ اگر تم قرآن مجید کا انکار کرو گے جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تورات کے اندر بھی خود قرآن مجید کا تذکرہ موجود ہے، نبی آخر الزمان کا تذکرہ موجود ہے، تو قرآن مجید کا انکار کرنا در حقیقت یہ خود تورات کا ہی انکار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا اس طریقے سے ان کا رد کیا ہے۔ تیسرا اللہ رب العزت نے ان کا انکار اس طریقے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان سے پوچھ رہے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ یعنی اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو وہ انبیاء جو تورات کے احکام کی ہی تبلیغ کرتے تھے، تورات کے احکام کی ہی تلقین کرتے تھے اور تمہیں سکھاتے تھے، پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تم نے ایسے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے جو خود تورات کے اوپر ایمان لاتے تھے، تورات کے آگے تبلیغ کرتے تھے، پھر تم قاتلین کو اپنے مقتدا سمجھتے رہے ہو اور اپنی نسبت قاتلین کی طرف کر رہے ہو۔ تو اس سے یہی والی بات ثابت آتی ہے کہ تمہارا یہ والا دعویٰ کرنا کہ ہم صرف تورات پر ہی مان لائیں گے، یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اور حقیقت میں تم تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ کیونکہ اگر تم تورات کے اوپر ایمان لاتے تو باقی آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لاتے، اور وہ لوگ جو تورات کے احکام کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، تم ان کی طرف اپنی نسبت نہ کرتے، ان کو اپنے سے نہ سمجھتے، اور جو انبیاء تورات کے احکام کے مطابق تبلیغ اور تلقین کرتے رہے ہیں تم ان کو قتل بھی نہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیات کے اندر انہی یہود کا دیگر دلائل کے ساتھ رد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں توحید کی، رسالت کی، قیامت کی، اس بات کی وغیرہ ذالک کے تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر ایمان لے کر آتے اور ان کے احکام کی پیروی اور اقتداء کرتے، لیکن تم نے یہ کیا کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا دیا۔ یعنی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظالم تھے، تم مظلوم نہیں تھے، تم نے ظلم کیا تھا، تم نے شرک جیسے جرم کا ارتکاب کیا تھا جس کی صاف صاف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینات سے کون سی دلیلیں مراد ہے؟ دیکھیں بینات میں واضح دلیل تو یہی تورات ہے، لیکن یہاں پر مراد تورات نہیں ہے، کیونکہ تورات سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند دلیلیں عطا کی تھی جو کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر واضح طور پر دلالت کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ اسی طریقے سے وہ اپنا ہاتھ نکالتے تھے بغل سے تو وہ ایک روشن چمکدار ہو جاتا تھا، اور اسی طریقے سے دریا کا پھٹنا وغیرہ، اس طرح کی واضح دلیلیں ہیں جو کہ یہاں پر مراد لی جا رہی ہیں۔
خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت یہود مدینہ کی تردید اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو لیکن تم خود واضح اور صریح شرک کے اندر مبتلا رہے ہو۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچڑے کی پوجا کی گئی تھی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ان کی تردید اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے طرفدار اور حامی رہتے تھے۔ یا تو پھر یہ ہونا کہ اگر آپ کے آباء و اجداد نے اور جو آپ کے جو پرانے گزر چکے ہیں بابے، انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ یہ والی بات تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے آباء و اجداد سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم لوگ تو غلطی کا تسلیم کرتے ہو، تم تو ان کی حمایت کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو، لہذا جب تم ان کی حمایت کر رہے ہو، ان کی طرفداری کر رہے ہو تو تمہیں بھی انہی کے صف کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ان حمایتیوں کے اوپر تردید کی تھی اور ان کو غلط بتایا تھا، تو آج کے زمانے میں تمہارے اوپر بھی اسی طریقے سے تردید کی جائے گی۔ پھر اسے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ جس طریقے سے تمہارے اسلاف نے، تمہارے آباء و اجداد نے اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، بالکل ایسے ہی تم بھی چونکہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی پیروی کر رہے ہو، تم بھی آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوگے، آپ کی تردید کرو گے، تو تم بھی دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہو جاؤ گے جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے میثاق وعدہ لیا تھا، تم سے اقرار لیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم تورات کے احکام کی پیروی کرو گے اور اس کے اوپر عمل کرو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اس اقرار لینے کے لیے، وعدہ لینے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر معلق کر دیا تھا، تمہارے سر کے اوپر لٹکا دیا تھا کہ یا تو تورات کے احکام کی پیروی کرو، اگر تم تورات کے احکام کی پیروی نہیں کرتے ہو تو اسی طور پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر دے کے مار دیا جائے گا اور تمہیں ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو پھر تم نے اقرار کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات کے احکام کی پیروی کریں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لے لو، پکڑ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی جو ہم نے تمہیں احکام کی تلقین کی ہے تم اس کے اوپر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم دائم رہو۔ واسمعوا، اور اطاعت والا سنو، یعنی جو بھی تمہیں حکم دیا جائے گا تم اس کو سن کر اس کی اطاعت کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے زبان سے تو کہہ دیا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن دل کے اندر، ان کے اندر چونکہ انکار تھا، دل کے اندر چونکہ ان کے اندر سرکشی تھی، تو دل کے اندر یہ لوگ کہتے رہے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی بندے کے سر کے اوپر تلوار معلق کر دیں کہ یا تو بات مانو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو اس نے تو اس وقت بات ماننی ہی ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے دل سے ایک چیز کے اوپر ایمان لے کر ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو معلق کیا تو طور پہاڑ کی وجہ سے کہ بھئی ہمارے سر کے اوپر گر نہ جائے اور ہم مر نہ جائیں، انہوں نے اس وقت تو یہ والی بات تسلیم کر لی کہ ہم تورات کے احکام کی پیروی کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، لیکن دل کے اندر جو انکار تھا، زبان حال یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نافرمانی کریں گے، ہم اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت وہ انڈیل دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ دیکھیں زمین پیاسی ہونا، اس کو سیراب کر دیا جائے پانی سے تو وہ تر ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی انہوں نے چونکہ کفر و شرک کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو اس کی نحوست ان کے اوپر یہ پڑی کہ اس بچڑے سے ان کو دلی لگاؤ ہو گیا تھا اور دلی محبت ان کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ ان کو پیدا ہو گئی تھی۔ اسی دلی محبت کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، جب اللہ رب العزت نے ان کو تورات کے احکام کے اوپر عمل کرنے کا حکم فرمایا تو یہ بد دل تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ شریعت کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، دین اسلام کی طرف آئیں، لہذا انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن بزبان حال انہوں نے انکار کیا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ ان سے کہہ دیجئے بہت برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو یہ چونکہ انکار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تھی، جب ان کو کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر آؤ، تم انکار اور اس طریقے سے ضد اور تردید نہ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا ایمان تمہیں حقیقی ایمان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بہت برا حکم دے رہا ہے تمہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ہی مومن ہو، لہذا تم یہ ضد اور سرکشی چھوڑ دو اور تم توبہ طائب ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالص، دوسروں کے علاوہ۔ دیکھیں یہ جو یہود مدینہ تھے یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ خالص اور خالص یہودیوں کا ہی حق ہے، آخرت میں جو جنت کے اندر داخلہ ہوگا وہ صرف یہودیوں کا داخلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انعامات و اکرام ہوں گے وہ صرف اسے یہودیوں کو ہی ملیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے اگر تم یہی والا دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر خالص تمہیں ہی ملے گا اور لوگوں کو نہیں ملے گا، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ دیکھیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی میں مروں گا، مرتے ساتھ ہی میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا نصیب ہوگی،
تو پھر آپ کو مرنے سے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مرنے سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، پھر آپ موت کی تمنا کر دیں۔ تو ان کو یہی والا چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تم واقعی ہی یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہو اور اللہ تعالیٰ تم ہی سے محبت کرتے ہیں، تمہیں ہی جنت میں داخل کریں گے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ تم یہ والی بات اب زبان سے کہہ دو کہ اللہ مجھے موت دے دے، تم موت کی تمنا کر دو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہیں۔ مطلب جو انہوں نے حقیقت کے اندر کفر و شرک اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، ان کو پتہ سارا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم مریں گے، مر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ زبان سے اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، لیکن حقیقی جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کو معلوم ہے، اسی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کا ایک دعویٰ تھا یہود مدینہ سے، اگر یہود مدینہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کا دعویٰ یہ باطل ہے، قرآن مجید حق کتاب نہیں ہے، نبی آخر الزمان سچے نہیں ہیں، تو جھوٹا کرنے کا بہت آسان فارمولہ تھا، یہ زبان سے کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ لیکن انہوں نے زبان سے نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا اللہ مجھے موت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو حق ثابت کرنا ہے، سچ ثابت کرنا ہے، ہمیں کہیں سچی مچی موت نہ آ جائے اور ہم مر نہ جائیں، مر گئے تو ہماری پھر ٹھکائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید برحق کتاب ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا بخوبی پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ والی بات ارشاد فرمائی نا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے موت کی تمنا کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے موت کی تمنا کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ والی بات ارشاد ہی نہ فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی، برے اعمال آگے کیے انہوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوبی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں اور جو ان کا انجام ہوگا وہ ان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لوگ زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، ان کو بہت زیادہ لالچ ہے اور ان کو بہت زیادہ خواہش ہے کہ ہمیں لمبی عمر عطا ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو پھر ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا، تو اس لیے لمبی عمر کی آرزو کرتے تھے، لمبی عمر کی یہ تمنا کرتے تھے، دنیاوی محبت سے ان کو اتنی زیادہ حرص اور لالچ تھی، عام آدمیوں سے بڑھ کر تھی۔ تو میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ پائیں گے ان کو یعنی یہود مدینہ کو، یہود کو لوگوں میں سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر۔ ہر آدمی کو ہی زندگی کی ایک حرص اور لالچ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے زندگی عطا ہو، لیکن ان کو بہت زیادہ حرص اور لالچ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طریقے سے جو لوگ مشرکین ہیں ان کو بھی زندگی کی بہت زیادہ حرص اور لالچ ہے، کیونکہ دیکھیں مشرکین وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، وہ تو کسی چیز کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے، لہذا وہ تو اس دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ لمبی عمر عطا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، اس کو لمبی عمر عطا ہو، 1000 سال 2000 سال اس طریقے سے، لیکن اللہ فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، یہ عمر اگر اس کو عمر دے بھی دی جائے، اگر اس کو بالفرض لمبی عمر دے دی جائے 100 سال 200 سال 400 سال 1000 سال 2000 سال، تو لمبی عمر سے یہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، جو اس کا برا انجام ہے وہ اس کو ضرور بضرور مل کر رہے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو ان کے برے کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے کرتوتوں کی سزا بھی ضرور دیں گے۔